بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں ہم اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی نعمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ہم اگر گننا بھی چاہیں تو گن نہیں پاتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعامات سے نوازا ہے، ان انعامات کا ذکر ہم اپنے سیشن میں کر ہی رہے تھے اور آگے انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، لیکن آج جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، ان میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی ایک عظیم کتاب جو ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی ہدایات، جس کے احکامات ہماری زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، جن پہ عمل پیرا ہو کے ہم دنیا میں بھی حاکمیت، حکومت اور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دے سکتے ہیں، اور ہم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم سرخرو اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی روحانیت کو، قرآن مجید کے احکامات کو، قرآن مجید کی حقیقی معنی، مطلب اور اس کی پیروی کو ہم نے کس حد تک اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 4 حق ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک بھی حق ادا نہیں کرتے۔ 4 حقوق یہ ہیں کہ ایک تو اسے پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے، تیسرا یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے، چوتھا یہ کہ اسے پوری دنیا میں اپنی ذات پہ اور پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہاں جا بجا وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے نسخے جلائے جاتے ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا، اور بالخصوص حکومتی عملداری میں، حکومتی اعماء پر اور حکومتی اجازت کے ساتھ، اور وہ بھی عید کے دن، پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ بھی مسجد کے سامنے مسلمانوں کے روبرو اتنی گھٹیا حرکت کی گئی، لیکن ہم مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ہم قرآن مجید کی حفاظت تو ہم کر نہیں سکتے، ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ تو کہتا ہے کہ اس کی محافظت ہم خود کریں گے، حفاظت ہم خود کریں گے، لیکن ہمارے اوپر ہمارا ایمانی قرض جو ہے، اس ایمانی قرض نے ہمیں جھنجھوڑا تک نہیں۔ ہمارے بہت سارے عالم دین اور ہمارے بہت سارے مدارس
پورا پاکستان بھرا پڑا ہے، ہر گھر میں اسلام کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، قرآن کے نسخے موجود ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں، ایمان کا دم بھرنے والے بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جتلانے والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مذہبی تنظیمیں بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، مذہبی لیڈر بھی ہیں، مذہبی کارکن بھی ہیں، ایمان افروز تقریریں بھی ہیں، بلند و بالا اذانیں بھی ہیں، اور بڑی ہی سریلی نعتیں بھی ہیں، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری یہ حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، اور ہمارے ایمان اور ہماری ذات کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ہاں مختلف دینی جماعتوں نے ابھی تک کوئی اپنا رد عمل نہیں دکھایا۔ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو جاتا، پورا پاکستان اگر پوری دنیا میں اپنا ایک میسج کنوے کرتا، جس طرح سابقہ وزیر اعظم نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن مختص کرایا تھا، وہ اس کے باوجود بھی حالیہ دنوں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے۔ حقیقت میں ہمارے اندر نور نہیں ہے، ہمارے اندر شیطان، ہمارے اندر دنیا، ہمارے اندر لالچ، ہمارے اندر حرص، ہمارے اندر ہوس، اور بہت ساری ہزاروں بیماریاں ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا نام تو لیتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایمان کی صورت میں ہم موجود نہیں ہیں۔ لہذا لمحہ فکریہ ہے۔ میں بسا اوقات مختلف واٹس ایپ چینلز پہ اور مختلف واٹس ایپ گروپس پہ اور فیس بک پہ اور عام گیدرنگ میں بارہا اس بات کے خلاف بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام ہوا ہے، بہت ہی غلیظ حرکت ہوئی ہے۔ ایمان اور مسلمان ان دونوں کو گرمانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیں تو ہر حال میں گرم رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کو بھی گرم رہنا چاہیے، تاکہ اس کی گرمی ہر لمحہ ہمارے دشمنوں تک پہنچتی رہے، تاکہ کسی کو اس بات کی دوبارہ ہمت نہ ہو کہ اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کرے۔ لیکن کہاں، ہمارے اندر تو دنیا کی گرمی ہے، ہوس کی گرمی ہے، لالچ کی گرمی ہے، اپنے مفادات کی گرمی ہے، اور وہی چیز دنیا دیکھتے ہیں تو پھر دنیا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، ہمارے قرآن مجید کے ساتھ بھی گستاخی کرتے ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لہذا آج مجبوراً مجھے اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی اس کے حوالے سے بات کرنی پڑ گئی، اور بالآخر تمام دوستوں اور تمام اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ خدا را اپنی ذات کو، اپنے ایمان کو اتنا گرمائیے کہ اس کی گرمی سے آپ کا دشمن کانپتا رہے، تھر تھراتا رہے، تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ لہذا امید ہے کہ آپ اپنے اندر کو نور سے منور کریں گے، قرآن سے منور کریں گے، ایمان سے منور کریں گے، اور اس حوالے سے اپنا ایک ایسا رد عمل دکھائیں گے کہ پوری دنیا ایمان کی گرمی سے کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور اس میسج کو برائے مہربانی آپ باقی دوستوں کی طرف بھی کنوے کیجئے، تاکہ قرآن کے حقیقی نور کو ہم سمیٹ سکیں اور اپنے ایمان کی گرمی کو صحیح ٹھیک انداز سے گرما سکیں۔ جزاک اللہ۔